کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے جائز، ایک ہے بدعی اور ایک ہے شرکی۔ ایک جائز وسیلہ ہے اور ایک بدعی اور ایک شرکی۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، جیسے دعائے کرب میں ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، کیا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ حدیث۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان تمام ناموں کے حوالے سے جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے یا تو نے اپنی کسی مخلوق کو بتا دیا ہے، اور ان ناموں کے حوالے سے بھی، وسیلے سے بھی، جو نام ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے۔ اللہ، یعنی بعض نام اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، تو میں ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسا کہ دعائے کرب سے ثابت ہے۔ اور جائز وسیلے میں ایک وسیلہ ہے دعاء الرجل الحی الصالح، نیک زندہ آدمی کی دعا کے وسیلے سے۔ ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا دعا میں، نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا جی، نبی کی دعا کا وسیلہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، جو اس وقت مدینہ میں سب سے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ چلیے اللہ سے دعا کیجئے۔ دیکھیے اب عباس ابن عبد المطلب ایک نیک آدمی ہیں، زندہ ہیں، ان کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے، اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے سامنے ہی۔ وہاں جا کر کے بارش کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے۔ ہاں، تو دعاء الرجل الحی الصالح، نیک آدمی ہو، زندہ ہو، اور اس کی دعا کا وسیلہ ہو، نہ کہ اس کی ذات کا۔ اور تیسرے، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، جیسا کہ حدیث غار میں ہے کہ 3 آدمی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے، ایک چٹان پھسل کر غار کے دروازے پر آ کر رک جاتی ہے، ان کی قبر بن گئی، وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی زندگی کے کسی نیک عمل کو سامنے رکھ کر کے اس کے حوالے سے، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ تینوں نے ایک ایک عمل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک ایک عمل کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی، اور ہر بار چٹان تھوڑی تھوڑی سرک جاتی تھی، یہاں تک کہ تیسرے نے جب اپنے عمل کے وسیلے سے دعا مانگی تو چٹان اتنی نیچے آ گئی کہ اس سے آدمی باہر نکل سکتا تھا۔ تو ایک اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے، کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کے وسیلے سے، اور اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگے جی۔ کہے اللہ سے، اے اللہ میں نے ایک عمل کیا تھا، اگر وہ عمل تجھے پسند ہے تو میں اس عمل کے حوالے سے، وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول کر لے جی۔ یہ ہے جائز دعا جس کی 3 شقیں، اور ایک ہے بدعی دعا، جیسے کسی کے جاہ سے دعا مانگنا، کسی کے طفیل سے،
محمد کے طفیل سے یہ دعا قبول کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، جائز نہیں ہے. جی جی، کسی کا طفیل بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا غلط، صحیح نہیں ہے. یہ شرک تو نہیں مگر وسیلہ شرک ہے. اور تیسرا جو شرکی ہے، کسی مردے سے دعا مانگنا، کسی قبر کے اوپر جا کر کے اس سے استمداد کرنا کہ بابا میرا یہ کام کر دیجئے، تو چونکہ یہ استمداد بالموتى ہے، استمداد بالمیت ہے، ہذا حرام، شرک ہے یہ. لہذا یہ تین قسم کے وسیلے ہیں جس میں ایک جائز ہے، ایک بدعی ہے اور ایک شرکی ہے. ایک جائز، ایک وسیلہ شرک، ایک ڈائریکٹ شرک. جی.